بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کے اختتامی آیات ہیں۔ آیت نمبر 83 سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں، کون پوچھتے ہیں؟ سورہ مبارکہ کو ہم نے جتنا پڑھا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکے کے لوگوں نے سوال کیے، مگر اہل کتاب میں سے نصارہ کے ان کو بتانے کے نتیجے میں۔ چنانچہ انہوں نے غار والوں کے بارے میں سوال کیا، چنانچہ اس کے بعد اور واقعات بھی بیان ہوئے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کا ایک سوال تھا کہ جو ذوالقرنین کے بارے میں بھی کیا گیا۔ ذوالقرنین اس لفظ کا مطلب ہے دو سینگوں والا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بادشاہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جن کے ذوالقرنین ہونے کے دو پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا جو پرانے زمانے میں بادشاہ کا تاج ہوا کرتا تھا اس پر دو سینگ تھے۔ دوسری بات جو پہلی بات سے کچھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصل میں دو سینگ تھے علامت دو مختلف علاقوں کے کہ جو ان کے قبضے میں آ گئے۔ یہ کون ہے ان کے بارے میں بحث بڑی ہے، لیکن عام طور پر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خسرو یعنی سائرس بادشاہ جو کہ مسیح علیہ السلام سے کچھ 600 سال پہلے دنیا میں آئے اور اپنے علاقے یعنی فارس ایران سے انہوں نے مشرق مغرب اور معلوم ہوتا ہے شمال کی طرف بھی بہت سے علاقے فتح کیے۔ کچھ اشارات ہیں بائبل میں جس سے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خدا ترس، ایک نیک، ایک اللہ کو اور آخرت کو ماننے والے بادشاہ تھے، اور قرآن مجید میں سورہ کہف کے آخر میں ان کو بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جانب یہ قریش کے سردار ہیں جن کو ذرا سا اختیار، اقتدار، طاقت، کچھ جمعیت، کچھ سپورٹ ملا ہے، اور یہ بالکل متکبر ہو گئے ہیں، اپنے سامنے کسی اور کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، اور آخرت کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ اول تو ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو ہم وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے سورہ مبارکہ میں پہلے بھی ایک باغ والے کا قصہ سنایا اور یہ بتایا کہ وہ بھی اسی طرح کا مغرور انسان تھا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ تو بڑے باغ کا مالک ہے، اور اس کے ساتھ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ بیچارہ بالکل ایک عام سا آدمی ہے، اس کے معاشی مسائل ویسے نہیں ہیں، تو اس کے اندر اکڑ آئی، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ اس دنیا ہی میں وہ عذاب سے دوچار ہوا، اس کا باغ بالکل اجڑ گیا اور وہ کف افسوس ملتا رہا۔ یہاں اب اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں سارے انسان ایسے نہیں ہوتے، ایسے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت وسائل دیے، بہت فراوانی دی، لیکن وہ شکر گزار رہے، وہ اللہ کے بندے بن کر رہے، انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کیا۔ سوال تو شاید قریش کے لوگوں نے کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایمبیرس کرنے کے لیے کہ ہم سوال پوچھیں گے ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، یا چلو جواب ہوگا تو ٹیسٹ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ خاص طور پر یہ نصارہ کی یہ سوچ ہوگی ان میں سے بعض کی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ حضور کی زبانی ان کے جوابات دیے، بلکہ برسر موقع
جو اس وقت کی صورتحال تھی اس کے مطابق جو اس کہانی اس واقعے میں ضروری باتیں تھیں ان کو بھی بیان کر دیا. تو جواب بھی مل گیا اور رہنمائی بھی مل گئی. یہ ہم نے دیکھا کہ غار والوں کے معاملے میں بھی ایسا ہوا اور یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو فرمایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، ان سے کہو کہ میں تمہیں اس کے قصے کا کچھ حصہ سناتا ہوں. یعنی پوری بات پوری سٹوری سنانا تو نہ ممکن ہے نہ مطلوب ہے، لیکن اس کے واقعات میں سے میں کچھ حصہ سناتا ہوں. یہ ایک اپنی جگہ پر واقعات کو بیان کرنے کی ایک حکمت ہے کہ آپ قصہ پورا سنا دیں، اس کی وہ تفصیلات بیان کریں جو بیکار ہیں، جو شاید زندگی میں بھی امپورٹنٹ نہیں تھی، اور آپ گن گن کے ان کو بیان کر رہے ہیں. نہیں، اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اصل ہوتی ہے رہنمائی، روشنی، حکمت. تو واقعات میں سے جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ بالعموم بیان ہونا چاہیے وہ حصہ کہ جو ریلیونٹ ہے، جو یوزفل ہے. فرمایا انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے ان کو عنایت کیا ہر قسم کے وسائل کو، ہر قسم کی ریسورسز. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے کہ جن کے پاس اسباب وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی. وآتیناہ من کل شیء سببا، ہر طرح کے اسباب وسائل، ہر طرح کے، یعنی جو ان کے زمانے میں ان کے حالات کے لحاظ سے ضروری تھے، مطلوب تھے، وہ وسائل اسباب ان کو عنایت کر دیے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ان اسباب کو فالو کیا. یہاں یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے ایک سفر کا آغاز کیا، ایک مہم پر نکلے. بہت بڑا علاقہ تھا جس پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا، بہت بڑے علاقے کے اسباب وسائل کے وہ بادشاہ تھے، ایک طرح سے مالک بن گئے تھے. تو انہوں نے ایک مہم کا آغاز کیا. ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنی بادشاہت میں ان کو اس بات کی ہمیشہ فکر ہوتی تھی کہ پورے کا پورا علاقہ جو ان کے زیر اثر ہے اس میں حالات ٹھیک رہے، انہیں لوگوں کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کے ہاں کیا مسائل ہیں، اور وہاں جا کے صحیح اسیسمنٹ کر کے وہ فیصلے کر کے پھر بھیجیں، لوگوں کو اپوائنٹ کریں. سو ظاہر بڑا مشکل کام ہوا کرتا تھا کیونکہ علاقے دور دور ہوتے تھے، ٹریولنگ کے وہ تیز ٹریول کرنے کے طریقے نہیں تھے. مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اپنے سلطنت کے بارے میں، اس کے لوگوں کے بارے میں ایک حساسیت بھی تھی، اور آبویسلی بادشاہ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ بھائی ہم نے اس کو پر قبضہ کیا ہے اور لوگ بھی بیٹھے ہوں گے تیاری میں، تو اس کا بھی خیال رکھو کہ کہیں کوئی اور تو تیار نہیں ہو رہا. فرمایا کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمسی، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اب ان کا جو مشن تھا وہ چلا اور وہ دور کے علاقے تک پہنچ گئے. وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک ایسے چشمے میں جو حمیۃ کیچڑ والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مغرب میں دور علاقے تک چلے گئے. آپ ایک جگہ سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ہورائزن میں افق پر وہ جڑ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو وہ بھی ایک علاقہ ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہنچ گئے. یہ زبان ہے وہ زبان کہ جس میں آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں ان کے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. زبان ایسی ہوتی ہے، زبان سائنس نہیں ہوتی کہ آپ سائنس کے فارمولے بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھیے آج بھی
تمام تر سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے باوجود، ہر چیز کے بارے میں تفصیلات کے جاننے کے باوجود، آپ جب دیکھتے ہیں اپنے موبائل میں بھی، اخبار میں بھی، تو دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے سن سیٹ، سن رائز، حالانکہ آبویسلی اس طرح سے نہ سن سیٹ ہوتا ہے نہ سن رائز ہوتا ہے، لیکن بہرحال دیکھنے والی آنکھ یہی دیکھتی ہے، اور زبان میں اس کو ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ جب زبان میں ایسے بیان کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بولنے والا یہ بول رہا ہے کہ سورج ہل رہا ہے، زمین ساکن ہے اور سورج سیٹ کیا جائے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کے اس مقام پر بھی اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ سورج وہاں زمین اور آسمان مل رہے ہیں اور سورج وہاں غروب ہو رہا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو بھائی ایسا زبان میں بولا جاتا ہے، آپ آج بھی بولتے ہیں، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج بھی بولتے ہیں آپ ایسے، تو یہ ایگزیکٹ کہہ دیا انہوں نے۔ سو یہ اس طرح کے بیانات کو، جس زمانے کی یہ کتاب ہے اور جس زمانے میں لوگ زبان کے الفاظ کو ایسے سمجھتے تھے، اسی لحاظ سے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ وجدہ عندہا قوما، انہوں نے اس جگہ پر ایک قوم کو پایا، یعنی جب وہ وہاں پہنچے ایسے چشمے میں کہ جو کچھ کیچڑ والا تھا، اس کے رنگ کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، تو وہاں ایک قوم تھی۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ چاہو تو تم انہیں سزا دو اور چاہو تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ کیا بات ہے؟ کیا اللہ نے ان کے ساتھ یہ کلام کیا؟ ضروری نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ اللہ کا کوئی پیغمبر تھا یا اللہ کی اس پہ وحی آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بات کو بیان کرتے ہیں ایسے کہ ہم نے ان کو کہا زبان حال، یعنی صورتحال ایسی تھی کہ وہ خود ان کو پکار کے کہہ رہی تھی۔ جیسے آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل کے واقعے میں کہ ان کو جب ملا من و سلوا اور پانی ملا تو کلو وشربو من رزق اللہ، ان کو کہا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ کس نے؟ حالات نے۔ بھوک تو لگی ہوئی ہے، یہ من و سلوا کھاؤ، پیاس لگی ہوئی ہے، یہ پانی پیو۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی ایسا بیان ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ادب میں بھی ایسا بیان ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ جس کو کہتے ہیں نا زبان حال سے یہ بات کہی گئی، تو صورتحال یہ کہہ رہی تھی ذوالقرنین کو کہ چاہو تو تم ان کو عذاب دو، چاہو تو تم ان کے لیے نرمی اختیار کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو چاہے عذاب دے دو اور چاہے تم اچھا سلوک کرو؟ اس سے مراد ہے اللہ نے جو ان کو اختیار دیا۔ اختیار میں تو یہی ہوتا ہے نا، ہم تمہیں روکیں گے نہیں، تم نے اگر حسن سلوک کرنا ہے حسن سلوک کرو، تم نے اگر ان کے ساتھ زیادتی کرنی ہے زیادتی کرو، اس وقت تمہارے ہاتھ نہیں پکڑے جائیں گے، تمہیں ایسا اختیار ملا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم زیادتی کرو گے تو یہ تمہارا رائٹ ہے اور تمہیں پوچھا نہیں جائے گا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم نے جو تم کو اقتدار دیا ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں تمہیں پوری چھوٹ ہے، کھلی چھٹی ہے، تم یہ بھی کر سکتے ہو، تم یہ بھی کر سکتے ہو، جیسے کہ بادشاہوں کے ہاں ہوتا ہے۔ قالا، انہوں نے کہا اس صورتحال کو سامنے پانے کے بعد، اما من ظلم، جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ جس نے زیادتی کی، جو ظلم کرے گا، نعذبہ، تو ہم اس کو سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اس کو دے گا سخت عذاب۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والا بادشاہ تھا، آخرت کو ماننے والا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں جس نظام کے مطابق اپنی اس سلطنت کو چلا رہا ہوں، اس میں اصول یہ ہے
کہ جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، اور یہ سزا تو ہم یہاں دیں گے، آگے چل کے وہ مزید مارا جائے گا۔ ظاہر ہے اس میں امپلائڈ ہے کہ بشرطے کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور رہے وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے عمدہ بدلہ، اچھا بدلہ ہوگا۔ یعنی یہاں بھی اور وہاں بھی، ہم یہاں بھی ایسے لوگوں کے لیے ایسے حالات فراہم کریں گے کہ ان کے لیے ایمان کے ساتھ نیکی کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے، ہم ان کے لیے سہولتیں فراہم کریں گے، اور آگے چل کے تو ان کے لیے بہترین انجام ہے ہی۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان کے ساتھ اپنے فیصلے معاملات آسان کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہی اللہ کے ہاں مطلوب ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کسی کو اقتدار حاصل ہو تو وہ اچھے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے ماحول کو سازگار بنائیں، اور جو برائی کرنے والے ہیں ان کو سزا دیں، ان کو انکریج نہ کریں۔ تو یہ انہوں نے اس علاقے کے معاملے میں ایک سسٹم بنا دیا، وہاں احکام جاری کر دیے، کسی کو اپوائنٹ بھی کر دیا ہوگا، ایک اس کا پورا نظام بنا کے پھر چلے آگے۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے اپنے وسائل اسباب کو پھر فالو کیا، یعنی ایک نئی مہم کا آغاز کیا، ایک اور علاقے کی طرف گئے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ اب معلوم ہوتا ہے وہ تھا مغرب کی مشن، یہ مشرق کا ہے، تو اس کو زبان میں یوں ہی بیان کیا جاتا کہ وہ دور کا علاقہ دیکھ رہے ہو جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، نظر آتا ہے، وہاں جائے۔ ظاہر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سورج نظر آئے گا اور آپ ہاتھ پکڑ لیں گے اس کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے مشاہدے میں ہے، اور زبان میں اس کے لیے یہی الفاظ ہیں۔ تو وجدہا، تو انہوں نے پایا اس کو، تطلع علی قوم، کہ جو طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے ان کے لیے سورج اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رکھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہی بدو گمار قسم کے لوگ تھے، جن کو کہ نہ تو مکان بنانے کا سلیقہ تھا، نہ ان کے پاس ٹینٹس تھے۔ سورج کی روشنی براہ راست ان پر پڑتی اور ان کے اور سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہوتی۔ فرمایا کہ کذالک، ہم نے اسی طرح سے یہ ہوا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ یعنی یہ ساری سلطنت ذوالقرنین کی جو ہے وہ سلطنت ان کے پاس تھی، لیکن ہم سب سے اچھی طرح سے واقف تھے، ہم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہو۔ یہ بات ظاہر ہے قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ اس دنیا میں خواہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی حقیقت ہو یا بڑی سے بڑی حقیقت ہو، اللہ کے ہاں اس کا مکمل علم ہے، اور اللہ اس علم کے ساتھ اس پر پورا اختیار بھی رکھتا ہے۔ تو یہ تو ایک بادشاہ ہے جس کو بظاہر وقتی طور پر سلطنت کا کچھ اختیار ملا، فرمایا کہ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کر لیا اس کا کہ جو اس کے پاس تھا، پورے باخبر ہو کر۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا آغاز کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ انہوں نے سفر کیا، کوئی فورن منسٹر بھی نہیں رکھا، خود ہی یہ کام کرتے تھے وہ۔ تو وہ ایک تیسری مشن پر نکلے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، یعنی کوئی جس کے درمیان میں کوئی درہ تھا، تو وجد من دونہما قوما، انہوں نے اس میں ایک ایسی قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، کہ جن کی بات بالکل سمجھ میں نہیں پاتے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔
سمجھ نہیں سکتے تھے، یعنی ان کی زبان دوسروں کی زبان سے مختلف تھی. وہ ایک ایسی زبان بولتے تھے جو آپس میں ہی بولتے تھے، باقی لوگ نہیں سمجھتے تھے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بعض اوقات ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جو علاقہ آئسولیٹڈ ہوتا ہے، باقی علاقوں سے ایسا کٹا ہوا ہوتا ہے کہ دوسرے انسانوں سے آپ کا اختلاط نہیں ہو پاتا. ظاہر ہے کہ زبان ہے کہ جو آپ ایک دوسرے سے ملنے کے نتیجے میں وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں نئے نئے الفاظ آتے ہیں، کچھ آپ ان سے سیکھتے ہیں، کچھ وہ آپ سے سیکھتے ہیں، اور یوں الفاظ ووکیبلری آگے بڑھتی ہے. جب کوئی قوم کسی سے مل ہی نہیں رہی تو ملاقات کے بغیر تو ظاہر ہے کہ زبان پھر وہی ہوگی جو آپ آپس میں بولیں گے، اور معلوم یہ ہوگا کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو بالکل نہیں سمجھ پا رہے. تو اس کو یوں بیان کیا گیا کہ لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات سمجھ نہیں پاتے تھے. تو یہ جو قوم تھی، اس قوم کے بارے میں فرمایا کہ قالو، جب پہنچے ذوالقرنین ان کے پاس تو قالو، انہوں نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج و ماجوج جو ہیں انہوں نے زمین میں فساد مچا رکھا. یاجوج و ماجوج یہ قوم ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمایاں تھے اپنے اس نام کے ذریعے سے کہ یہ بھی دوسری قوموں کے علاوہ ایک قوم ہے. قوموں کی عام طور پر آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی تھی ان کے اپنی بیک گراؤنڈ، بزرگوں سے، جو بھی ان کے گروپس ہوتے، تو اس میں یاجوج و ماجوج کا جو گروپ تھا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، تو یہ یافس کی اولاد تھی. یعنی باقی یہ لوگ جو تھے یہ سامی ہوں گے، سامی یا حامی ہوں گے. تو ان کے ہاں وہ ایک تیسری قوم جو تھی وہ الگ سے ایک ڈفرنٹ قوم کے طور پر معروف تھے. ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ یاجوج و ماجوج جو ہیں یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں، یعنی یہ ہماری ہم سے زیادتیاں کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ہمیں جینے نہیں دیتے. سو ہم وی آر انسیکیور. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ کو ہم خرچہ دیں اس بات کے لیے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں؟ یعنی یہ جس پیسج سے آتے ہیں، یہ پہاڑوں کے درمیان جو ایک درمیان میں خلا ہے، وہاں سے اپنا راستہ نکال کے آتے ہیں، لوٹ مار کر کے پھر چلے جاتے ہیں، جب پھر کبھی ان کو ضرورت پڑتی ہے پھر آ جاتے ہیں. تو ہماری زندگی جو ہے 2 بھر ہوئی ہے. تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسا بندوبست کر دیں رکاوٹ کا، ہم آپ کو اس پر پیمنٹ کریں گے. آپ اگر یہ کام کر دیں، آپ بادشاہ ہے، آپ کے اندر قابلیت لگتی ہے، بڑی آپ کے پاس استطاعت ہے، ہم وسائل فراہم کریں گے اور ہم اس پر آپ کو اجرت بھی دیں گے. یعنی ہم جو کچھ بھی ہمارے لیے اخراجات ہیں ہم ان کو پورا کریں گے. قال ما مکنی فی ربی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے اپنے اختیار سے، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی مجھے اس کے علاوہ نہیں چاہیے. میں یہاں اپنے علاقے کی خدمت کے لیے آیا ہوں، نہ کہ لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے آیا ہوں. مجھے جو میرے رب نے دیا ہے وہ بہت کافی ہے. فَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، تو تم میری مدد کرو قوت سے، یعنی تمہارے پاس جو طاقت ہے، ہاتھ پیر ہیں، تم سب میرے پھر اس پروجیکٹ میں مدد کرو. مجھے تم نے کہا ہے کہ میں کوئی چیز ایسی بناؤں کہ جس سے یاجوج و ماجوج تمہاری طرف نہ آ سکیں، تو میں اس میں پیمنٹ تو کوئی نہیں لوں گا، مگر البتہ یہ ضرور ہے کہ تم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ تم میری مدد کرو کہ میں یہ کام کر سکوں. اجعل بینکم و بینہم ردما، تم میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا، میں تمہارے لیے ایک ایسی رکاوٹ بنا دوں گا ان کے راستے میں کہ پھر تمہیں وہ تنگ نہیں کریں گے.
تو اس کے لیے پھر تم یوں کرو، آتونی، لاؤ میرے پاس، زبر الحدید، لوہے کے سلیبس، لوہا لاؤ، اس کا بندوبست کرو، حتی اذا ساوا بین الصدفین. تو اس میں اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوہا لائے، اس کی وہ تختے لائے، سلے لے کر آئے، اور پھر وہ کام شروع کیا. تو جب وہ ہو گیا تو فرمایا کہ حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، جب یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان وہ جو خلا تھی انہوں نے پوری کر لی، تو انہوں نے کہا کہ قال انفخوا، کہ اب تم اس میں دھونکو، کچھ وہ نا پھونک کا بندوبست کرو، کوئی گرم ہوا سے وٹ ایور. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ آگ بن جائے، بھڑک جائے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو انہوں نے کہا کہ پھر تم لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا، تو میں اس کو انڈیل دوں اس پر. کوئی ہوگی اس کی کوئی سائنس، کوئی کیمسٹری، کہ وہ لوہا ہے، لوہے کے اوپر تانبا ہے، اس کو اور سالیڈیفائی کرتا ہوگا، سخت کرتا ہوگا. تو اور مائی گڈنس، جو انجینئرنگ فیٹ ہوگی یہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، نہ ان کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی تھی، مگر جو زمانے کے لوکل حالات میں انہوں نے بہترین طریقہ ممکن تھا اس کو اختیار کیا. اور یہ سب کچھ جب ہو گیا تو ایک سالڈ چیز بن گئی، جس میں کہ کوئی آدمی، کوئی فوج آ کے اس کو توڑ کے آگے نہیں جا سکتی تھی. فمستطاعوا ان یظہروہ، یہی فرمایا کہ اب کیا ہوگا، یہ جو بند باندھ دیا ہے، یہ جو دیوار بن گئی ہے، فمستطاعوا ان یظہروہ، تو اگر وہ اس پر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کو نہیں توڑ سکیں گے. اس پر فمستطاعوا لہ نقبہ، اور نہ ہی اس پر نقب لگا سکیں گے، کوئی سرنگ ہو اس میں سے نکال کے اندر داخل ہو سکیں گے. یہ اب یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اب اتنی سالڈ چیز بن گئی ہے کہ اس میں ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اگر وہ چاہیں گے بھی تو وہ ایسا نہیں کر سکیں گے. یہ جو انہوں نے کام کیا، ظاہر ہے بڑی محنت کا کام تھا، محنت، قابلیت، سوچا انہوں نے، اس کی پلاننگ کی، اس کے نتیجے میں ان کی جو امیجنیشن تھی، ان کی جو پلاننگ تھی، وسائل اسباب تھے، مینجمنٹ، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، کتنا عرصہ لگا ہوگا، سب کچھ جب فٹ ہو گیا اور ایک شاندار چیز وجود میں آ گئی، جس کے نتیجے میں وہ مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آیا کہ اب دشمن نہیں آ سکیں گے، اس کے بعد ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. یعنی اس شخص کی طرح نہیں کہا، تو اس نے کہا جی کہ یہ سب میرا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی ختم ہوگا، یہ سب میری قابلیت ہے، میری طاقت ہے، میری صلاحیت ہے. یہاں اس کے برعکس جو اللہ کے وہ بندے تھے کہ جنہوں نے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کام کیا اور اپنی صلاحیت کو استعمال کیا، تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. یعنی یہ میرے اندر قابلیت، میرے اندر صلاحیت، یہ اسباب وسائل، تمہارا میرے ساتھ مل کر یہ کام کرنا، ہمارے ذہن میں اس کام کو کرنے کے لیے صحیح آئیڈیاز کا آ جانا، ان کا پوری طرح سے امپلیمنٹ ہو جانا، یہ سب میرے رب کی رحمت سے. یعنی یہ حقیقت ہے. الفاظ بول دینا بڑا آسان ہے، مگر انسان کے اندر یہ بات ایسے داخل ہو جائے کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا تھا، یہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہماری زندگی میں بھی آئے دن ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے کام ہوتے ہیں، حقیقت یہ بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتی، اٹ از امپاسبل، اور وہ سالو ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. میں اس اللہ کے کرم کو ایک لالچ کی وجہ سے اس وقت بول رہا ہوں. ایک پرابلم کو میں کنفرنٹ کر رہا ہوں تو میں اللہ میاں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ میاں پہلے بھی تو نے کیا ہے، تو اس کو بھی تو سالو کر.
اور حقیقت یہ کہ وہی کرتا ہے، لیکن ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ اس کے بعد یار یہ ٹھیک ہے یار وہ نہیں تھا، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ جب وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا بندہ کہتا ہے کیسے ہوگا یار، کیسے ہوگا، مگر بھیا کب ہوگا سو اللہ تعالیٰ جب وہ کر دیتا ہے ایک ہی توقع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بندہ کہے کہ یار یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے، یہ میں نے نہیں کیا، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا مجال، ہم دیکھتے ہیں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس سے محروم رہتے ہیں اس بات کو کہنے سے. یہ انہوں نے کہی بات. اس کے بعد ایک اور بات بھی کہی کہ وہ جو ایڈیٹ تھا اس نے تو کہا نا کہ آپ دیکھیں باغ جو ہوتا ہے، باغ بیچاری کیا حیثیت ہے، درخت ہوتے ہیں، کچھ پھل ہوتے ہیں، کچھ فصلیں ہوتی ہیں، اور وہ ایڈیٹ کہتا تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسے ہی رہے گا. یہ ایک شاندار انہوں نے پہاڑ کے مقابلے میں پہاڑ کھڑا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کے کا وعدہ آ جائے گا، وعدہ پورے ہونے کا وقت آ جائے گا تو اس کو ڈھیر کر دے گا، ٹھا کے برابر کر دے گا. یعنی کوئی چیز ہی نہیں ہے، مطلب چند سالوں چند صدیوں کے لیے ہے، اس کے بعد قیامت تو آنی ہے، تو جب وہ آئے گی تو یہ سب کچھ ریزہ ہو جائے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. اصل میں یہ ساری سٹوری بتانے کا مقصد ہی، وہ ہم کس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ لوہے کے اوپر تانبا، اور یہ کیا اس کی ڈیٹیل ہوں گی، یا کتنا تانبا ہوگا، ویسے فائدے لوہا زیادہ نہیں ہوگا خدا کے واسطے وہ ٹھیک. جی کہتے یہی ہے، کہتے ہیں کہ عباسیوں کے دور میں کوئی ایک بادشاہ تھا مسلمانوں کا، واسط کے نام سے. اس نے ایک وفد بھیجا تھا لوگوں کا، کوئی 50 لوگوں کا. انہوں نے جا کے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا کہیں یہی جو آپ کہنا سینٹرل ایشیا میں، اور وہ اسی ٹائپ کی کوئی چیز تھی. سو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو کوئی چیز موجود تو ہے، لگتا ہی ہے. اصل میں وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک عرصہ گزرا نا، یہ اپنے سوویت یونین نے سارے پہ قبضہ کیا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ علاقے کیا ہے. تو اب یہ کھلے ہیں تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بھی ظاہر ہوں. ہاں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. تو جب وہ اس کا ڈائلاگ آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ موضوع آ گیا، قیامت. اس لیے کہ اللہ بھی تو یہ بتا رہے ہیں کہ تم کس چکر میں ہو یار، یہ سب ختم ہونے والا ہے، اور وہ واقعہ ہونے والا ہے جس کے بارے میں ہم تم کو وارن کر رہے ہیں کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. اور اس دن ہم بعضوں کو چھوڑ دیں گے کہ وہ دوسروں کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، موجوں کی طرح. جیسے لہریں ہوتی ہیں نا، لہر دوسرے کے اوپر چڑھ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ ہنگامہ ہوگا، معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں گتھم گتھا ہوں گے، اور قیامت کا سسما ہوگا، قیامت آنے والی ہوگی. وَالنُّفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا. یعنی جب ہنگامہ شروع ہو جائے گا اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کریں گے اور جیسے کہ موجوں کی طرح ٹکرائیں گے، تو پھر سور پھونک دیا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم کو ان کافروں، انکار کرنے والوں کے سامنے پیش کریں گے. یہ کون کافر ہیں؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ کہ جن کی آنکھیں میری یاد سے دور رہیں، پردے میں رہیں. آنکھیں حالانکہ یاد تو دل کی ہوتی ہے، لیکن دل میں یاد آنکھوں کے ذریعے سے آتی ہے. یعنی آپ خدا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی مہربانیوں کو دیکھتے ہیں، یہ اس نے میرے لیے صبح بنائی، یہ شام بنائی، یہ مجھے اس نے یہ نعمت دی. تو اس نعمت کو دیکھ کر آپ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو دل غافل ہو گیا، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آنکھیں غافل ہو، آنکھوں نے وہ دیکھا ہی نہیں. یہ اصل میں ایک تعبیر ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کی. یہ وہ لوگ تھے کہ
کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ جن کی آنکھیں میری یاد سے غافل ہو گئی، پردے میں پڑ گئی، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، سننے کے لیے بھی ان کے ہاں گنجائش نہیں تھی۔ یعنی وہی بات ہے، سنتا بھی دل ہی ہے، آپ کو کوئی بات اپیل کرتی ہے تو آپ سنتے ہیں نا، تو لیکن سننے کا جو چینل ہے وہ کان ہے، کانوں نے سنا ہی نہیں، حالانکہ کانوں نے تو سنا، وہ آوازیں تو آئی ہوں گی لیکن میسج نہیں گیا، اور ان کو سننے کی استطاعت نہیں۔ افحسب الذین کفروا، کیا وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا وہ گمان کرتے ہیں، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے علاوہ میرے بندوں کو وہ کارساز بنا رہے ہیں اور یہ ان کے کام آ جائیں گے۔ یعنی یہ جو اس وقت غفلت کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو کیا انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ میرے بندوں کو یہ میرے علاوہ میرے کارساز کے طور پر استعمال کریں گے، یعنی مجھ سے سفارش کرائیں گے، ان کے کام وہ آئیں گے، وہ میرے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا خیال کیا ہے؟ یعنی یہ گویا کہ حیرت کا بھی اظہار ہے، حسرت کا بھی اظہار ہے کہ کیا دیوانگی، پاگل پنا ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا رائٹنگ آن دا وال، کہ لکھا ہوا ہے اس دنیا کے ماتھے پر کہ اس کو ختم ہونا ہے، ہر شخص کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ اس کو موت سے دوچار ہونا ہے، لیکن وہ دنیا میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے کہ جن میں پڑنے کے نتیجے میں وہ پھر آخرت اللہ کو فراموش کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، کوئی ان کے کام نہ آنے والا نہیں ہے، ہم نے جہنم کو ان انکار کرنے والوں کے لیے نزلا، جو ابتدائی میزبانی ہے اس کے لیے بیان بنایا۔ آگے کیا ہوگا ان کا یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن ابتدا میں ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے لیے جو کچھ مواقع تھے ان میں اتنے زیادہ وہ مشغول ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کے ساتھی، ساجی کار اور اپنے کارساز انہوں نے مقرر کر لیے، تو فرمایا کہ یہ انکار کرنے والے یہ وہاں پکڑے جائیں گے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان سے پوچھو کہ کیا ہم تم کو نہ بتائیں ان کے بارے میں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، یعنی جنہوں نے اعمال کیے مگر ان کے اعمال بالکل بیکار ہو جائے، وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی ساری کوشش دنیا کی زندگی ہی میں ضائع کر دی، اسی کے لیے لگا دی، اسی کے مقصد حاصل کرنے کے لیے ساری انرجی صرف کر دی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ خیال کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیا بد نصیبی ہے، دنیا میں مشغول رہے، دنیا کو اپنا مقصد بنایا، دنیا کے لیے جیے، اسی کے لیے مرے، اسی کی خوشی کو خوشی اور اسی کے نقصان کو غم قرار دیا، تو ان لوگوں نے اپنی ساری کوشش، انرجی ضائع کر دی۔ اور کیا کرتے تھے، کیا خیال کرتے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی بڑی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور بڑے صحیح فیصلے کر رہے ہیں، ہم ہی ہیں کہ جو اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، یعنی انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف سے اللہ کی موجودگی، اس کی وحدانیت اور آخرت کی سچائی، اس کی حقانیت کی جتنی نشانیاں تھیں، چاہے وہ اللہ کے پیغام میں، اس کے کلام میں، چاہے دنیا کے واقعات میں، اس میں جو مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں ان میں اللہ نے انسانوں کو متنبع کرنے کے لیے،
جو نشانیاں بھی ارینج کی انہوں نے ان کا انکار کر دیا، یعنی ان کو ماننے سے میں دلچسپی نہیں، اور اپنی دنیا کی محبت میں جس طرح سے وہ لگے ہوئے تھے، obsessed تھے، اس کو جاری رکھا۔ فرمایا فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال ضائع ہو جائیں گے سے مراد ان کے نیکی کے اعمال، یعنی یہ بات تو طے ہی ہے کہ ان کا محل، ان کے گاڑیاں، ان کا بینک بیلنس، یہ سب تو تباہ ہو گئی، ان کے اعمال بھی گئے۔ وہ جو انہوں نے عمرے اس چکر میں کیے تھے کہ یہ جو ہم بدماشی کر رہے ہیں وہ صاف ہو جائے، یہ جو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ادھر سے ہم نے نماز پڑھی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ جو ہم نے مسجد بنائی ہے، وہ جو ادھر ہم نے ڈاکہ ڈالا تھا، وہ الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ کچھ نہیں ہوگا، وہ ساری ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ میرا خیال ہے یہ بات بہت بتانے کے لیے یعنی ضروری ہے لوگوں کو کہ تم نے جو تصور قائم کیا ہے وہ دھوکہ ہے، کہ ادھر ہوگی نماز اور ادھر ہوگی چوری، اور الحمدللہ نماز اتنی بھاری ہے، ذرا تھوڑی سی آپ تقریر کریں گے، کہیں گے ایک نماز کا ثواب لاکھ نماز کا ہے، 5 لاکھ کا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار یہ چوری ووری کیا ہوتی ہے، تو بیچاری بالکل معصوم سا چوہا سا ہے، ادھر جناب ایک تگڑا شیر ہے میرے پاس۔ نہیں، یہ وزن نہیں ہوگا، ادھر نیکیاں ادھر بدیاں ہیں، وزن ہوگا ہی صرف نیکی کا، یا نیکی نیکی ہوگی یا نیکی کے غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جس نیکی کے بعد آدمی کے اندر اخلاق نہیں پیدا ہوئے، وہ ویسا ہی کمینہ رہا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ ماؤن میں کہ بربادی ہو ان نمازیوں کی کہ جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ میں وہی بار بار کہتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ کے 17 رکعتیں الحمدللہ، اور اس کے بعد واپس آئے تو لائٹ گئی ہوئی تھی، ہمسائے نے کہا جی کہ ٹارچ ہے، لعنت ہے تیری شکل پہ، ٹارچ بھی نہیں ہے تیرے کو، دفع ہو جا سے۔ تو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یار جس بندے کی نماز کے بعد اس کا اخلاق ہی ہے، آپ کیا نماز پڑھ کے ہیں، سڑکیں ہیں آپ؟ نماز پڑھنے کے بعد تو انسان کے اندر انسانیت پیدا ہونی چاہیے، لیکن آپ نماز پڑھنے کے بعد دوسروں کے اوپر کتے کی طرح غراتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کوئی وزن نہیں ہوگا ان میں۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سزا جہنم ہوگی، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، واتخذوا آیاتی و رسولی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ یہ بھی یہ بدتمیز لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ یار آپ کا کسی اور کے ساتھ اختلاف ہے تو آپ کہیں یار مجھے بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ وہ صرف یہی نہیں ہوتا اختلاف ہوتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں یار بندہ مومن کسی دوسرے کو ذلیل نہیں کر سکتا، اس کو مذاق نہیں ہو۔ آپ کو اختلاف ہے نا، یار اپنا اختلاف بیان کریں۔ یہ کیا کمینگی ہے کہ آپ لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں، کو رسوا کر رہے ہیں، کو گالیاں دے رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آدمی کو مومنانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کی باتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہ کافر لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسولوں کی اس کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ کبھی ہٹنا نہیں چاہیں گے، اٹھ کے جانا نہیں چاہیں گے۔ ایک چھوٹے سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے ان بعض بیکار قسم کے لوگوں کی بیکار ترین بات کا جواب دے دیا، جو اپنے تکبر میں یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جنت کا سن کے ہی بور ہو جاتے ہیں، یار ایک ہی چیز ہوگی، ایک ہی چیز ہوگی۔ تو پاگل لوگوں، خدا تعالیٰ جب اپنے بندوں سے خوش ہو کر ان کو نوازے گا
تو ان کو جو کچھ دے گا اس میں بور ہو جائیں گے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے وہاں ہٹنا نہیں چاہیں گے، ان کی دلچسپی اور بڑھے گی. ہر نیا وقت، ہر نیا دن پچھلے سے بہتر ہوگا. وہ اس میں بھائی جس نے یہاں ہمارے لیے بہت سی دلچسپیوں کا سامان رکھا ہوا ہے، وہ وہاں جب نوازے گا، انعام دے گا، تو کیا دے گا؟ یار بہت بور ہو رہے ہیں، یار بس نہ کریں، جہنم کی طرف نہ چلیے. یہ پاگل پن کی باتیں کرتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک چھوٹے سے جملے میں منہ توڑ جواب دے دیا کہ وہاں سے وہ ہٹنے کا نام نہیں لیں گے، کوئی امکان نہیں ہے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ان سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی نشانیاں اس کے لکھنے کے لیے ہوتا سمندر، یعنی اس کی انک، روشنائی، لنفد البحر، تو وہ سمندر کی روشنائی ختم ہو جاتی، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات، اس کی نشانیاں پوری طرح بیان ہوتی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ کہ اس کے ساتھ ہی اور بھی ایک سمندر ساتھ ملا دیا جائے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی مہربانیاں، اس کی شانیں یہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں. یہ دکھاؤ صحیح ہے، یعنی یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو کچھ نہیں ہے، تو اور اگر آ جائے گا تو کیا کر لیں گے؟ مطلب یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سب کچھ نشانیاں نہیں ہیں. ادھر سے کوئی آپ کے سامنے کوئی آئے گا فرشتہ نیچے، تو کہیں گے یہ نشانی نہیں، وہ کہیں گے جادو ہے. اس لیے کہ جنہوں نے ان نشانیوں کو دیکھ کر ان کی قدر نہیں کی، ان کو کوئی نئی نشانی بھی ان کو سمجھا نہیں سکتی. فرمایا کہ یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں آپ کو ماننے کے لیے، آخرت کو ماننے کے لیے. تو نشانیوں سے تو دنیا بھری ہوئی ہے، اور آپ سے مانگ رہے ہیں، تو ان کو بتا دو کہ میں کہاں سے لے کے آؤں. قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، میرے طرف وحی کی گئی ہے. میں نے کوئی اور دعویٰ نہیں کیا ہے. میں نے یہ دعویٰ تھوڑی کیا کہ ساری کائنات میری ہے، میں جہاں سے چاہوں کوئی چیز اٹھا کے لے آؤں. تو تم مجھ سے نشانیاں مانگ رہے ہو. میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. میں کوئی رب کی خدائی میں شامل نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے. اور وحی کیا کی گئی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ معبود ایک ہی معبود ہے. یہ جو تم نے بہت سارے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں جن کو تم پوج رہے ہو، یہ دھوکہ ہے، یہ ڈھکوسلا ہے. ایک معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، سو جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے. جسے اس کی امید ہے کہ اس نے مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے، وہ اچھے عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. یہ میں ترجمہ کر لوں، ہمارا ترتیب ہی ہوتی ہے. یہ جس طرح ہم حضرت موسیٰ کی بات کرتے ہیں تو کرسچن بھی، ہندو بھی حضرت موسیٰ کا اسی طرح نام آتا ہے. اس طرح حضرت عیسیٰ کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو قرآن میں جو بھی نام دیا جاتا ہے نارملی اس نام کا تقریباً ملتا جلتا ہے. مطلب اگر اللہ بھی ہے تو ادھر اللہ ہے ان کے اس میں توریت میں. تو یہ جب انہوں نے ذوالقرنین حیدر کا لفظ استعمال کیا، اور آپ اسے سائرس کہہ رہے ہیں، لگتا ہے یہ آپ نے حیدر کسی بندے کا نام بولا ہے. ذوالقرنین آپ کو کوئی ہوگا، کوئی کلی ہوا رہا حیدر، آپ نے تو یہ ذوالقرنین حیدر جب قرآن میں، اور وہ لوگ بھی ذوالقرنین حیدر کر کے تو پھر ہم اس کو سائرس سے جو تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو تاریخ کا حصہ تھا. اس کا نام جو تھا ایران کا وہ سائرس ہی کے نام سے تھا، سائرس دی گریٹ. تو اس کو ہم کیوں نہیں وہ کرتے؟ وہ کیوں ذوالقرنین ٹائپ ہی کوئی ہونا چاہیے. اب میں ترجمہ کر کے پہلے سوال کا جواب دوں گا. کیونکہ میں نے ڈاکٹر اسفار کو بھی سنا تھا،
ان کے مطابق یہ وہ یونانی بادشاہ تھے، ٹی وی پہ بھی انہوں نے ذکر کیا. میں پہلا سوال یہی ہوگا، کوشش کروں گا کہ یہ کچھ فارم بھول جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہیے کہ میں تم کو اس کے ذکر میں، تذکرے میں سے کچھ سناتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو بے انتہا اسباب وسائل سے نوازا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو ایک موقع کی بات ہے کہ اس نے ایک مشن مہم کا آغاز کیا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ چلتے چلتے، ابھی دیکھیں یہ تفصیلات ہیں جو ہم ایڈ کرتے ہیں، وہ سفر کر کے سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا. وجدها تغرب فی عین حمیۃ، تو اس نے پایا کہ وہ تو غروب ہو رہا ہے ایک چشمے میں کہ جو کیچڑ کی مانند کا ہے. وجد عندها قوما، اور اسی کے ساتھ اس نے ایک قوم کو پایا. قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہے تو تم ان کو سزا دو اور چاہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. قال اما من ظلم، تو کہا انہوں نے کہ جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ جس نے ظلم کیا، زیادتی کی، فسوف نعذبہ، تو ہم اس کو عذاب دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف. فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ عذاب دے گا، سزا دے گا اس کو ایک سخت سزا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جہاں تک کا تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو ان کے لیے ہوگی اچھی عمدہ بدلہ، اچھی جزا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان کے لیے اپنے معاملات میں آسانیاں کریں. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور مہم کے لیے نکلا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا اس جگہ تک کہ جہاں سورج طلوع ہوتا تھا. وجدها تتلو علی قوم، اس نے دیکھا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر. لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ جن کے لیے ہم نے کوئی آڑ رکاوٹ نہیں پیدا کی، یعنی سورج اور ان کے درمیان. کذالک، یہ اسی طرح سے ہوا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے جو کچھ ان کے پاس تھا ہم اس سے پوری طرح باخبر تھے. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور مہم پر نکلا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا. وجد من دونہما قوما، تو اس نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، کہ جن کی وہ بات نہیں سمجھتے تھے، یعنی جو اوروں کی بات نہ سمجھ پاتے تھے. قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین. ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہو کہ پھر کیسے کہا، تو اشاروں سے. آبویسلی جب زبان نہیں تھی تو زبان پھر وہ دوسری جو ہوتی ہے، وہ جو باڈی لینگویج، اشاروں کی زبان. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج جو ہے وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اگر آپ کو خرچہ دیں، پیمنٹ کریں، علی ان تجعل بیننا و بینہم صدا، اس بات کے لیے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، انہوں نے کہا کہ جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرے پروردگار نے مجھے جو اختیارات دیے ہیں وہ بہت کافی ہیں میرے لیے، بہت بہتر ہیں، تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. فاعینونی بقوت، ہاں البتہ تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، اپنے بازوؤں کے ساتھ، اپنے پیروں، جو تمہیں جسم میں قوت ملی. ہاں، مین پاور.
اجعل بیننا و بینکم و بینہم ردما، اور بناؤ تم ان کے اور اپنے، بینکم میں بناؤں گا، سوری ہم بنائیں گے، میں بناؤں گا، سوری اجعل میں بناؤں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار، یعنی اس کو کھڑی کر دوں گا. آتونی زبر الحدید، تو تم لاؤ لوہے کی سلاخیں، سلیں، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، تو ظاہر ہے کہ وہ آ گئیں، اور جب اس نے ان کے ذریعے سے دونوں کو درمیان، پہاڑوں کے درمیان خلا کو پر کر دیا، تو قال انفخوا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس میں دھن کو. فَإِذَا جَعَلَهُ نَارًا، پھر جب وہ جو ہوا پہنچی اس دھونکنے سے تو وہ آگ بن گئی. قَالَ آتُونِي اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ اب پگھلا ہوا تانبا ہم اس کے اوپر ڈال دیں. فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو جب یہ دیوار بن گئی تو فرمایا کہ نہیں ممکن ہوگا کہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکے. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی وہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، انہوں نے کہا کہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، تو پھر جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ تو وہ اس سب کو ریزہ ریزہ کر دے گا، برابر کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ تو سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعضوں کو بعضوں کے اوپر جیسے موجوں کی طرح وہ ٹکرا رہے ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور ہم سور پھونکیں گے. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور وہ ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم جہنم کو پیش کریں گے اس دن تمام کافروں کے سامنے، یعنی ان کے سامنے وہ ہوں گے. الذین، یہ وہ لوگ تھے، کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں میری یاد سے غافل تھیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ صحیح بات سننے کی طرف بھی مائل نہیں تھے. افحسب الذین کفروا، تو کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے انکار کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں گے جو ان کے کام آئیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو ان انکار کرنے والوں کے لیے ایک ابتدائی مہمانی کے طور پر. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا میں نہ بتاؤں تم کو اس شخص کے، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی ضائع کر دی. الذین ضل سعیہم، ان کی ساری کوشش بھٹک گئی، ضائع ہو گئی دنیا کی زندگی میں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے رہے کہ وہ بہت عمدہ عمل کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا. فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور ہم نہیں قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن کریں گے، وزن رکھیں گے. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہوگا، یعنی جہنم، بما کفروا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کی جنت مہمانی، ابتدائی مہمانی کے لیے ہوگی. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں. لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے کبھی الگ ہونا، اٹھنا نہیں چاہیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہو گیا.
قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر ہو سمندر روشنائی میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر کی روشنائی، اس کا پانی ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفذ کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں مکمل ہوں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور یہی حال ہوگا اگر ہم اسی طرح سے ایک اور سمندر بھی روشنائی کے لیے مہیا نہ کر دیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یوحی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ ہمارا الہ معبود تو ایک ہی معبود ہے، ومن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سر بڑے صحیح ٹائم پہ آپ تشریف لائے، ہم نے ترجمہ کر لیا۔ میں وضو کرنا تھا، مجھے ایکچولی بات سن جانے کی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ اس کے ٹائمنگ ٹائمنگ اس کے ٹائمنگ ایسے ہو گئے کہ اب آپ، میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، یہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے نا ناموں کا، اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی فرد کس نام سے معروف ہے، یعنی مثال کے طور پر جو ابو لہب ہے، ظاہر ہے نام تو اس کا کچھ اور ہے، لیکن مشہور وہ اپنے کسی آپ اس نام سے، اس کی جو کنیت ہے اور اس کا لقب ہے، اس سے مشہور تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا۔ فرعون یہ نام نہیں تھا، یہ اصل میں ان بادشاہوں کا سب کا ٹائٹل تھا، اس ٹائٹل، بلکہ وہ ٹائٹل ایسے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایبسولوٹلی۔ چلیں جناب، according to the popular understanding, a prophet's dream is also as authentic as reality. Then why is it that we think that Prophet Ibrahim's dream was symbolic? دیکھیں، دو چیزیں، ایک یہ کہ پروفٹ کی ڈریم جو ہے وہ ریئل ہوتی ہے، یعنی وہ غلط نہیں ہوتی، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، اور ڈریم سمبولک ہوتی ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں سائملٹینیسلی صحیح ہیں۔ جو خواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہی سمبولک ہے، اور خواب سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن وہی کے ذریعے سے پیغمبر کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ سمبولک طریقے سے دکھایا جاتا ہے، یعنی وہ کچھ دیکھتے ہیں اور اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے جو عام طور پر وہ اس کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو خواب آیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، وہ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے تھے، انہوں نے اس کو انٹرپریٹ ویسے بھی کیا ہوگا، لیکن انٹرپریٹیشن میں ایک سے زیادہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے بے انتہا اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اور اپنے خلوص کی وجہ سے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اس انٹرپریٹیشن کو پریفر کریں کہ جس میں ذرا ان کے لیے نسبتاً سہولت اور آسانی تھی۔ سو اتنا معاملہ ہوا، ورنہ تو یہ کرنا ہوگا، ماننا پڑے گا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی دلچسپی یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دلچسپی تھی نہیں۔ اگر قربان کرنے کی لٹرلی دلچسپی ہوتی تو پھر ہونے دیتے، نہیں ہونے دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دیا، بالکل ہی لٹرل کر دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند آئی، لیکن اللہ کے پیش نظر جو بات تھی وہ کر دی، یعنی جو خواب تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا بیٹا اب آپ نے قربان کر دیا، دنیاوی کاموں سے اس کو ہٹا دیں، یہ ہمارے گھر کی خدمت کے لیے۔
یہ انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ قربانی کو کہہ رہے ہیں, انہوں نے لٹرلی قربانی کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تو بہت آگے تم بڑھ گئے ہو, یعنی ویل ڈن, تم نے تو کمال کر دیا, لیکن ہمارے پیش نظر یہ نہیں تھا. ہمارے پیش نظر تو یہ تھا, اور یہ دیکھو اس کی جگہ پر اب ایک مینڈھا ہے جو ایک بڑی قربانی ہے جس نے کہ تم کو اس قربانی کو ریپلیس کر دیا. اچھا جناب, عدت پیریڈ فار ویری ینگ گرلز اکارڈنگ ٹو سورہ طلاق آیت 5 was 3 months. Does this mean child marriages were allowed? دیکھیں وہ جو ہے نا جو الفاظ آئے ہیں سورہ طلاق میں کہ لم یحضنا, کہ ان کو حیض نہیں آیا, اس سے مراد وہاں ہے عمر ہونے کے باوجود, یعنی عام طور پر جب ایسا ہو جانا چاہیے مگر کسی وجہ سے بعض کے لیے ڈیلے ہو جاتا ہے, تو یہ اس سے مراد ہے. چائلڈ میرج جو ہے وہ الاؤڈ ہے. بات یہ ہے کہ میرج یہ دو افراد شوہر اور بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہے, اس کا اعلان ہے کہ وہ ایک نئے خاندان کو وجود میں لا رہے ہیں. یہ ان کا جو فیصلہ ہے ان کی اپنی آزادانہ مرضی سے ہوگا اور اس کا اعلان کیا جائے گا. آزادانہ مرضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزادانہ مرضی کی عمر کو پہنچ گئے ہوں. وہ عمر کیا ہے اس کا فیصلہ لوگ کریں. اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کے نمبرز نہیں بتائے ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے یہ چیز ویری بھی کرتی ہے. اگر کوئی بچہ یا بچی بچپن میں اس کی شادی ہو گئی, اوکے آپ نے کر لی, تو اس کی بس اتنی حیثیت ہے کہ اب یہ ان کے بڑے ہونے تک منگنی ہے. وہ بڑے ہوئے, ان کو ہوش آیا, سوچ سمجھ کا ان کے اندر امکان پیدا ہوا, لڑکے نے کہا, لڑکی نے کہا میں تو تیار نہیں ہوں, ختم ہو گئی, کوئی شادی وادی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ہاں ہر نکاح میں ایک کام کیا جاتا ہے, ایجاب و قبول, ادھر سے پہلے دلہن اپنی آمادگی کا اظہار کرتی ہے, ادھر سے دولہا صاحب آپ سب کے سامنے کہ ہاں کرتے ہیں. تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ اللہ معاف کرے ڈرامہ ہوتا ہے؟ نہیں, یہ ریالٹی ہے, یہی ریالٹی ہے. یعنی یہ سب کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مرضی اور اس کی مرضی. بھائی آپ سمجھانا چاہتے ہیں سمجھائیں, آپ مجبور نہیں کر سکتے, آپ زبردستی نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ کا مقصد ہے کہ جو بچپن کی شادی کی ہے 8-8 6-6 سال کے بچوں کی, اور جب وہ سن بلوغیت کو پہنچتے ہیں اور سن کو پہنچتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک نکاح کر دے تو وہ نکاح جو ہے وہ فاسق ہو جائے, ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. In which country was this wall created? بتائیے آپ. سینٹرل ایشیا کا جواب آ رہا ہے جی. ہمارے ہاں جو زیادہ تر لوگ منگولیا اور اس کے درمیان. اچھا وہ والا منگولیا تو ادھر چلا گیا نا ایسٹ میں. جی سر, اس علاقے میں. یہ جو پامین ٹاپس ہیں نا اس کے تو نیچے اچھا, کیونکہ وہ منگولیا سے سائبیریا آتا ہے, ایک طرف سے اوپر منگولیا چلا جاتا ہے اور چائنا آ جاتا ہے, نیچے سے سینٹرل ایشیا کے ازبکستان ترکستان یہ سارے آتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حضرت ابراہیم کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے, یقیناً بھائی وہ امتحان تھا, اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امتحان میں وہ پاس ہو گئے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی سوال کا صحیح جواب دینا اتنا صحیح نہیں ہوتا جتنا وہ جواب دینا ہوتا ہے کہ جو اصل میں صحیح جواب نہیں ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے. تو ادھر تو اصل میں امتحان تھا خلوص کا, وہ اپنے خلوص میں بہت آگے بڑھ گئے, باپ بھی اور بیٹے بھی. اسی لیے تو وہ ایک غیر معمولی اللہ کے ہاں واقعہ بن گیا جس کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, کہ ہم نے اس کو چھڑا دیا, فدیہ ادا کیا ایک بڑی عظیم قربانی کی شکل میں. اللہ کا شکر ہے جی, سوال کم تھے, اسی پہ ہم مستقبل کرتے ہیں. زیادہ تھا سر, اس سے پہلے آپ سے جی پی ایس کو مانگے کوآرڈینیٹس کے کام
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.